صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا رحمت اللہ انی خائف وجل، یا نعمت اللہ انی مفلس عانی، ولیس لی عمل القى العلیم به سوا محبتک العظمی والایمان۔ فکن امانی من شر الحیات ومن شر الممات ومن احراق جسمانی، وکن غنائی الذی ما بعده فلس، وکن فکافیا من اغلال عصیانی۔ تحیت الصمد المولا ورحمته ما غنت البرق فی اوراق اغصانی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم ہے۔ ہم ایک سال کے بعد کیپٹن محمد سرور صاحب کے گھر میں دوبارہ محفل میلاد میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی مصب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ اس محفل میلاد کی جو ظاہری اور باطنی روحانی نورانی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب خانہ اور تمام اہل خانہ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمین سے آسمان جتنا اونچا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اونچی ہے، اونچی اتنی کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اونچی اتنی کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کے علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کے علو کیا جانے۔ اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اونچی اتنی ہے کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، چپ کر مہر علی اتھے جان نہیں بولندی، چپ کر مہر علی اتھے جان نہیں بولندی۔ تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اب جب ہم آتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے بعد مرزا غالب کی بارگاہ میں، مرزا غالب سے کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی نعت لکھو، نعت پڑھو، تو انہوں نے ایک نعت لکھی۔ نعت لکھنے کے بعد آخری شعر میں انہوں نے کہا، غالب ثنائے خواجہ، غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتیم کہ پاک ذات مرتبہ دام محمد است۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا جو معاملہ ہے، ان کی تعریف و توصیف کا جو معاملہ ہے، ہم نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں۔ اگر ہم ساری زندگی حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کریں تو اوصاف رسالت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ اب مومن کا کیا شیوا ہے؟ 2 دنوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، 2 دنوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ
جو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دھیمی آواز میں، پست آواز میں، حضور کے ادب و احترام کی وجہ سے، حضور کی تعظیم کی وجہ سے پست آواز میں بات کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پسند کر لیا، تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تو ان کا اجر کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم۔ تو اس آیت مبارکہ میں دل کا تقوی یہ قابل ذکر ہے۔ اس کے مد مقابل دل کی بیماری ہے، دل کا مرض ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دی، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری بڑھاتا رہتا ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب جب دل کی بیماری سمجھ میں آئے گی تو پھر دل کا تقوی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کی دل کی بیماری کیا تھی؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کی پوری جماعت منافقین کی، وہ ایک طرف تو مسلمان تھے، نماز میں بھی شریک ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک رخ ہے۔ اور ان کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ ہے کہ ان کے دل میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کینہ ہے، بغض ہے، اور وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچاتے رہتے ہیں۔ اس باطنی خبث کا یہ اثر تھا کہ جب رسول پاک علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ خوشی مناتے تھے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان، فتح و کمرانی کی کوئی بات ظاہر ہوتی تو وہ اندر ہی اندر جلتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا۔ کوئی آیت اترتی، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے 4 چاند لگ جاتے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہ ان کی باطنی خبث کا اثر تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مرض کا بڑھنا قرار دیا کہ ان کا مرض بڑھتا ہے جب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام مصطفیٰ اونچا ہوتا رہتا ہے، بلند ہوتا رہتا ہے، تو ان منافقین کا مرض بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس بات کو، منافقین کا یہ مرض کیوں بڑھتا ہے؟ اب 2 دلیں ہیں، 2 دلیں، ایک صحت مند دل، ایک تقویٰ پرہیزگاری والا دل، ایک بیمار دل۔ تو جس نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و شان سن کر جو دل فرط مسرت سے جھومنے لگے، چہرے پہ حشاشیت، خوشی کا اظہار ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اس کا دل صحت مند دل ہے، تقویٰ والا دل ہے۔ اور جب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سن کر، آقا علیہ السلام کی رفعت کو سن کر جس دل میں بیماری آ جائے اور اس دل میں کینہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ دل بیمار دل ہے۔ تو ایک دل تقویٰ والا ہے، وہ مسلمانوں کا دل ہے، ایک دل بیمار دل ہے، وہ منافقین کا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اب جب ہم جاتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کہ اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بتائیے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی مختصر۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا جو حق ہے وہ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء، ان کی ثنا، ان کی مدحات حق کے ساتھ جس طرح حق ہے بیان کرنے کا، اس طرح کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی مختصر۔ ہم مختصراً یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، آپ ہی بڑے ہیں۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اللہ ہی، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اب ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد اگر ہم جاتے ہیں علامہ اقبال کی بارگاہ میں کہ علامہ اقبال آپ بتائیے
کہ جب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کما کان حق ہو بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، آقا علیہ السلام سے عشق کرنا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، اس محبت کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، محبت کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمیں محبت مصطفیٰ مل گئی، اگر ہمارے دل میں محبت مصطفیٰ آ گئی، اگر رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں قبول فرما لیا، تو پھر اسے کیا ملے گا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ جب تم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اور جب یہ مقام مرتبہ کسی مومن کو مل جائے تو پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے، بات خدا کی ہوتی ہے، بازو اس کے ہوتے ہیں، بازو میں طاقت خدا کی ہوتی ہے، چلتا وہ ہے اور وہ رب ذوالجلال کی مظہر بن کر چلتا ہے، بولتا وہ ہے لیکن رب ذوالجلال کی مظہر بن کر بولتا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ حاصل کس طرح کیا جائے؟ آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کس طرح کیا جائے؟ اس کا ایک طریقہ ہے، دنیا کا بھی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے محبت بڑھانا چاہیں، آپ کسی سے تعلق بڑھانا چاہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ سلام کریں، آپ کثرت کے ساتھ اسے سلام کریں، آپ کثرت کے ساتھ سلام کریں گے، وہ ایک دن جواب نہیں دے گا، دوسرے دن جواب نہیں دے گا، وہ بڑا آدمی ہے، ہم نے سلام کیا جواب نہیں دے رہا، وہ بار بار جب آپ سلام کرتے ہیں، روزانہ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، روز آپ سلام کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتا، مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک دن اب اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ میں فلاں جگہ سے گزروں گا، فلاں شخص مجھے سلام کرے گا، یہ کئی عرصے سے چل رہا ہے، تو ایک دن وہ وہاں سے گزرتا ہے، وہ جو سلام کرنے والا بندہ تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا، تو اس نے اپنی گاڑی روک لی، روک کے کہا کہ بھائی یہاں پہ ایک بندہ تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ بھائی وہ بیمار ہے، اس وجہ سے نہیں آیا۔ اب وہ یہ گاڑی والا جو ہے اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، تو یہ سلام کا اثر ہوتا ہے۔ اب جب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے رہیں گے تو ہم تو گناہگار ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا، درود پڑھیں گے تو ثواب آتا ہے، اور سلام پڑھیں گے تو پھر جواب آتا ہے، اور جن خوش نصیبوں کو پھر جواب آتا ہے، پھر رب ذوالجلال کے حبیب اپنے دربار میں ان کو قبول فرما لیتا ہے، پھر ان کی اعلیٰ شان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔